فَلْيَفْرَحُوا، لوگ خوشی منائیں یا خوش ہو جائیں. اور یہ جو نعمت ہے یہ دنیا کے سارے خزانوں سے بڑھ کے ہے. کہا دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے نبی سے کہا لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو کہو کہ چاہیے کہ لوگ خوش ہو جائیں. فَلْيَفْرَحُوا، لوگ خوش ہوں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خوشی تو مناتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں دیکھو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں نبی ہے. اللہ نے کیا کہا کہ خیر مما یجمعون، لوگ جو کچھ سونا چاندی مال دولت جمع کر رہے ہیں ان سب سے بہتر یہ نعمت ہے، ان سارے خزانوں سے بہتر. تو سارے خزانوں سے بہتر نبی ہیں. ہم بھی مانتے ہیں، حالانکہ اس آیت میں اکثر علماء نے کہا کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے اور دین حق ہے. جو اسلام ہے، جو دین حق ہے وہ، اور جو قرآن ہے اس کی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری نعمتوں اور سارے خزانوں سے بڑھ کے یہ نعمت ہے جو قرآن مسلمان کے پاس ہے. اللہ نے اس کی بات کہی. ٹھیک ہے، ہم مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے خزانوں سے بہتر ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم مان لیتے ہیں. لیکن کیا اس آیت سے وہ مطلب نکل رہا ہے؟ اللہ نے کہا خوش ہو جاؤ، تو خوش تو ہر مسلمان قرآن سے ہے. قرآن کی نعمت، اسلام کی نعمت پا کے ہر مسلمان خوش ہے. کون مسلمان خوش نہیں ہے؟ خوش ہونا الگ چیز ہے، خوشی منانا الگ چیز ہے. صحابہ اس آیت کا کیا مطلب سمجھے؟ جب بھی کوئی آدمی یہ آیت پیش کرے، آپ بولو یہ آیت آج کی ہے، 1400 سال پہلے آیت آئی ہے، نبی کے اوپر نازل ہوئی، نبی نے صحابہ کو بتایا. صحابہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا؟ صحابہ خوش ہوئے کہ نہیں؟ بولے گا ہاں خوش ہوئے. خوشی منایا کہ نہیں منایا؟ نہیں منایا کبھی. خوش تو ہوئے، ان کے دل میں خوشی تھی، لیکن کیا خوشی منایا؟ کوئی دن طے کیا خوشی کے لیے؟ کوئی مجلس لگائی خوشی کے لیے؟ تو یہ آیت کو توڑ مروڑ کر کے اپنے مطلب کے نکالنا کہ دیکھو اس سے عید میلاد النبی ثابت ہو رہی، ہم خوشی تو منا رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ آیت صحابہ نے اس کا مطلب سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ صحابہ نے خوشی منائی کہ نہیں منائی؟ نہیں منائی. نہیں منائی تو ہم بھی نہیں منائیں گے. جو مطلب صحابہ نے نہیں سمجھا اس کا آج ہم مطلب نہیں سمجھیں گے. اس کو یاد رکھیے کہ قرآن کا جو مطلب صحابہ نے نہیں سمجھا، یا آپ خیر القرون آپ کہہ لیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ تین دور جو سب سے بہترین دور ہے، جو مطلب انہوں نے اس آیت کا نہیں سمجھا ہم نہیں سمجھتے، ہم ان سے آگے نہیں جاتے، ہماری فہم ہمیشہ ان کی تابع ہوگی. تو اس آیت کو پیش کرتے ہیں، دیکھو یہاں پر خوشی. تو آپ کیا کہیں کہ بھئی خوش تو ہم بھی ہیں، اللہ کے نبی خود نعمت ہے، قرآن نعمت ہے، دین نعمت ہے، خوش ہم بھی ہیں، لیکن خوشی صحابہ نے منایا نہیں، کوئی دن نہیں طے کیا، ہم بھی نہیں کرتے. ایک آیت اور پیش کرتے سورہ ضحیٰ کی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا اپنے رب کی نعمت کو بیان کر، اپنے رب کی نعمت بیان کر. دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نبی ہے. تو ہم مجلس میں کیا کرتے ہیں؟ مجلس میں نعمت بیان کرتے ہیں. جو ہم مجلسیں لگاتے ہیں عید میلاد کی، اس میں ہم نعمت بیان کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا نعمت بیان کرو، نبی سے بڑھ کے نعمت کوئی ہے نہیں، تو ہم نعمت بیان کرتے ہیں. تو آپ وہی سوال ریپیٹ کرو کہ یہ آیت تو 1400 سال پہلے آئی ہے قرآن کی، تو نبی نے جب یہ آیت پڑھی تو نبی نے اس کا مطلب کیا سمجھایا صحابہ کو، اور صحابہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا؟ صحابہ نے نعمت بیان کیا کہ نہیں بیان کیا؟ انہوں نے اس آیت کا مطلب سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور نعمت بیان کرنا اچھی بات ہے. اگر اس سے مراد یہ آدمی لیتا ہے کہ نبی نعمت ہیں اور اس کو بیان کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے سال میں ایک دن بس؟ ارے نبی تو زندگی بھر نعمت ہے نا بھائی. ایک مسلمان کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی کی نعمت پا کے تو وہ زندگی بھر خوش ہے. تو اس کو بیان کرنے کے لیے ایک دن طے کرنا، کیا اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ سال میں ایک دن فلاں تاریخ کو نبی کی نعمت بیان کرو؟ ایسا ہے؟ نعمت بیان کرو، ہمیشہ بیان کرو، نبی کی تعریف ہمیشہ کرو، نبی کی تعریف زندگی بھر کرو. اس کے لیے ایک دن طے کرنا ایسا ہے یا کیا؟ تو اس سے نکال کر کے کہ نبی نعمت ہے ہم بیان کرتے ہیں. بھائی بیان کرو، ہمیشہ روز بیان کرو. ایک دن کیوں؟ سال میں ایک دن کیوں؟ آپ کو سال میں ایک ہی دن آتا ہے نبی کی نعمت بیان کرنے کے لیے. تو اس آیت سے بھی وہ مطلب نہیں نکلتا جو نکال رہے، اس سے کوئی دلیل نہیں نکلتی. لیکن اہل باطل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہیں نہ کوئی لفظ تو ملنا چاہیے جس سے اپنے موقف کو ثابت کریں. ایک آیت اور پیش کرتے ہیں سورہ مائدہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور آسمان سے دسترخوان نازل ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا، اور اس میں الفاظ ہیں کہ اے اللہ دسترخوان نازل کر آسمان سے
اور اس دن کو ہم عید بنا لیں، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہم وہ جس دن دسترخوان نازل ہوگا اس دن کو عید بنا لیں گے۔ تو کہا دیکھو جب عیسیٰ علیہ السلام جس دن دسترخوان نازل ہوا یا ہوگا اس دن کو عید بنانے کی بات کر رہے ہیں، تو جس دن کوئی بڑا ایونٹ ہو جائے، بڑا حادثہ ہو جائے، اس کو عید بنا سکتے ہیں۔ تو دنیا میں سب سے بڑا ایونٹ کون سا ہے؟ نبی کی پیدائش کا دن۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دسترخوان نازل ہونے والے دن کو عید بنا سکتے ہیں تو ہم نبی کی پیدائش کے دن کو عید کیوں نہیں بنا سکتے؟ ایسا لوگ بولتے ہیں۔ رہا مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ نبی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور کوئی بھی نبی اپنی امت کے لیے کسی دن کو عید قرار دے دے تو وہ عید ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی نبی اپنی امت کے لیے کسی دن کو عید بنا دے وہ عید ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم کس نبی کو فالو کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ ہم جب ان کی اتباع کر رہے ہیں تو کیا ہمارے نبی نے اس 12 ربیع الاول کے دن کو عید قرار دیا؟ نہیں دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے اگر کسی دن کو عید بنا دیں تو ان کی امت کے لیے عید ہے وہ، لیکن ہم تو ہمارے نبی کی بات مانیں گے نا، ان کی اتباع کریں گے۔ تو ہمارے نبی نے 12 ربیع الاول کو جب عید نہیں بنایا، طے نہیں کیا، تو ہم طے کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو اس آیت سے وہ جوڑ جاڑ کے نکالنا کہیں سے بھی کچھ بھی، کیا صحابہ نے اس کا وہی مطلب سمجھا جو آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیشہ صحابہ کو نمبر 1 پہ رکھنے کا۔ کوئی بھی آیت پیش کرے کوئی آدمی، یہی بولنا صحابہ نے کیا سمجھا۔ آپ صحابہ کا سوال کریں، بہت ساری بدعتوں کی آپ جڑ کاٹ دیں گے، کیونکہ صحابہ سب سے پہلے کرائٹیریا ہے وہ جو انہوں نے سمجھا وہی سمجھنے کا، جو نہیں سمجھا وہی سمجھنے کا۔ تو یہ 3 دلیلیں قرآن سے دی جاتی ہیں عید میلاد النبی منانے کی، جبکہ اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ یہ آیتیں ان کے پاس بھی تھیں، انہوں نے ان آیتوں سے عید میلاد النبی نہیں منایا، آج بھی نہیں۔ تو خیر القرون صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تینوں دور میں کبھی یہ بدعت نہیں تھی، بعد میں ایجاد ہوئی۔ تو یہ اہل باطل کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ دلیلوں کو توڑ مروڑ کے اپنے مطلب کی نکالنا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اہل حق کا منہج قبول کرنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل باطل کے منہج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج